Other event also going to take place, the book release. Book release, the collected column articles of Hassan, compiled by scholars. So it will also be released on presentation. So this is a very unique event at the college, and I hope this is continued every year with support of the university. And really we are happy to have and also former chairperson Dr. Sarkar is here to this admission, and all these great signatories and persons of our students make it a unique event, and I really welcome you all, and I request everyone to get all of these events. आज के लेक्चर के समय को और यह बेहद खुशी है कि हमारे बीच डॉक्टर विश्वनाथ मोहम्मद हसन, उनके बेटे डॉक्टर सुमना हसन जामिया हसन है, और उनके बेटे नवेद हसन हमारे बीच इस मौके पर मौजूद। मैं उनका खैरमकदम करता हूँ मरकज़ की तरफ से, और कुछ बातें जो हमारे इस वक्त के तलबा को जाननी चाहिए मरकज़ के बारे में, वो आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हिंदुस्तानी ज़बानों का मरकज़, इसकी जो पूरी इमेजिनेशन है वो हिंदुस्तान की तमाम यूनिवर्सिटियों से अलग थी। वैसे मुझे यहाँ रखते थे जी डॉक्टर शासन थे, उस वक्त ये नहीं सोचा गया कि हिंदी और उर्दू का शुबा खोला जाए। ये सोचा गया कि हिंदुस्तानी ज़बानों का मरकज़, जिसमें हिंदुस्तान की तमाम ज़बानों या कम से कम मेजर ज़बानों की ज़बान और उसके अदब, उनका एक इंटीग्रेटेड स्टडी होगी। जैसे कि JNU के दूसरे तमाम मरकज़ों में हिंदुस्तान के आला तरीन प्रोफेसर साहिबान को बुलाया गया। हिस्ट्री में प्रोफेसर विपिन चंद्रा, इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर कृष्णा भारद्वाज, प्रोफेसर प्रभात पटनायक, सतनायक, इंटरनेशनली रिनाउंड स्कॉलर बुलाए गए। वैसे ही हिंदुस्तानी ज़बानों के मरकज़ में भी शुरू में चूंकि हिंदी और उर्दू को एक साथ शुरू किया गया, तो हिंदी में प्रोफेसर मोहम्मद हसन बुलाए गए और उर्दू में प्रोफेसर मोहम्मद हसन बुलाए गए, तो उस वक्त अपने अपने जुबान में और अदब में एक बहुत बड़ा नाम था। और 1 नवंबर 74 को प्रोफेसर मोहम्मद हसन ने ज्वाइन किया, तो 14 नवंबर 74 को प्रोफेसर मोहम्मद हसन ने ज्वाइन किया, और 12 नवंबर 74 को प्रोफेसर मनोहर सिंह मरकज़ के पहले सदर मुंतखब हुए। और उसके बाद जैसा कि बताया गया 12 नवंबर 1977 को प्रोफेसर मोहम्मद हसन दूसरे सदर मुंतखब हुए। और उस साल 70 के ही दौरान जुलाई अगस्त में हमने वहाँ पे दाखिला लिया एज PhD करने के लिए, और हमारा वास्ता 6 महीने के बाद ही प्रोफेसर मोहम्मद हसन से एज मरकज़ के सदर के तौर पे खड़ा। और मैं आपसे ये बात वादे करके कह सकता हूँ कि तलबा के लिए मोहम्मद हसन साहब बहुत ज़्यादा बोलने वाले आदमी नहीं थे, बहुत ऊँचा ऊँचा बोलने वाले आदमी नहीं थे। एक मामले में आप उनको बहुत कम बोलने वाला, और ये भी कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा धर्मनिशी बनाने वाले भी थे। लेकिन ये चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि स्टूडेंट्स का जितना कंसर्न उनको था, तलबा का जितना कंसर्न उनको था, मरकज़ में बहुत कम और ऐसे उस्ताद हुए उनको इतना कंसर्न था। क्योंकि जो भी छोटी समस्या हो या बड़ी समस्या, मैं आपको कई चीज़ें याद दिला सकता हूँ। आप लोग तो उसकी कल्पना नहीं कर सकते, उन लोगों के हालात कुछ और थे। तो प्रोफेसर हसन साहब माली टाउन में रहते थे, बहुत दूर था, उन्होंने दिल्ली की हालत से खराब नहीं की कर सकती थी, लेकिन वो बस से आते जाते थे, कम से कम 1 घंटा लगता था उनको आने जाने में। और हमेशा लगभग मेरे ख्याल में उनका नौकरी वो बस से ही संभव करते थे। और मुझे
بعد میں پتا چلا کہ ایک ہی بار وہ کیمپس میں رہے، پھر کچھ حکا بستی کا ماحول پیدا ہوا تھا، اور اس کے بعد سے ان کو کچھ حد تک مجبوری میں سیکورٹی کی وجہ سے کیمپس میں کچھ عرصے تک رہنا پڑا تھا. اور محمد حسن صاحب کے مرکز کے سفر کے دوران اپنے میں آپ کو کسی پرابلم دکھاؤں تو میرے خیال میں یہ جولائی 78 کی بات ہو سکتی ہے، جبکہ ہمارا وظیفہ نہیں شروع ہو پا رہا تھا اور ان دنوں دلی میں سیلاب آیا ہوا تھا. ہمارا کو یاد ہوگا جولائی میں بہت پوری طرح سیلاب آیا ہوا تھا، اور میں حسن صاحب گھر سے دفتر آنے کی حالت میں نہیں تھی، اور میں مجھے یاد ہے کہ ان کے گھر گیا تھا آلموسٹ گھٹنے تک پانی میں چل کے، اور جس لیے حسن صاحب نے آرڈر کیے گھر سے بیٹھ کر ہی کہ ہمارا وظیفہ چالو ہوا تمام چیزیں، اور میں نے بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں اصلی وقت ان دنوں نکلتا تھا. میں اردو ان دنوں پڑھ تو نہیں پاتا تھا، آج تک تھوڑا بہت اردو پڑھ لیتا ہوں، لیکن اردو میں ہمارے دوست پیسے شمیم تھے، اور پیسے شمیم حسن صاحب سے کبھی چرچا ہوئی کے نوجوان شاعر تھے. تو پیسہ بہت اس کو وزن ملتا ہے. اردو میں بھی ایک خاص چیز ہے کہ مجھے بہت اٹریکٹ کرتی ہے، گزارے میں بھی اٹریکٹ کرتی ہیں. تو اس لیے ہم نے طے کیا تھا کہ یہ جو بیلنس یہاں پہ بگڑا ہوا ہے، ایک خاص زبان کا جو ورچسو جو ہے، ایک ہیجمنی جو ہے، اور وہ دوسری زبانوں کی کاسٹ پہ ہے. اور ہمارے ہی مرکز میں حسن صاحب بھی پروفیسر میڈرس تھے، ہمارے دوسری زبانوں کی پروفیسر میڈرس تھے. حسن صاحب کو کبھی سینٹر کی میٹنگ میں فیکلٹی کی میٹنگ میں بلایا نہیں. تو ہم نے پہلا کام یہ کیا تھا کہ حسن صاحب کو جب بھی میٹنگ ہوئی سینٹر کی میٹنگ، ہم نے حسن صاحب کو بلایا، اور حسن صاحب ہماری گزارش پہ آئے، بہت خوش بھی، ایک جیسے ان کو مرہم لگا. اور مجھے بہت سکون تھا کہ میں نے حسن صاحب نے جو سینٹر کے لیے، مرکز کے لیے اتنا کچھ کیا، اور ان کو جتنی عزت سینٹر کو دینی چاہیے تھی، جتنی ان کی قدر کرنی چاہیے تھی، کچھ نہیں تھا. اگلی میٹنگ میں آنے میں بھی ان کو دقت ہوتی تھی، ان کی صحت اچھی نہیں تھی، لیکن جب بھی ہم نے بلایا، 2 سیمینار ہم نے 2 سال میں کیے، اور سینٹر کا فاؤنڈیشن ڈے بنانا شروع کیا. اور جب سینٹر کا فاؤنڈیشن ڈے پہلی بار بنایا تو پہلی بار میں ہم نے نامور سنگھ کو بھی آنر کیا اور پروفیسر محمد حسن کو بھی آنر کیا، فاؤنڈرز کے طور پہ کہ جنہوں نے مرکز کی نیو رکھی، جنہوں نے مرکز کی بنیاد ڈالی، کیونکہ انہوں نے مرکز کی عمارت کھڑی کی. اگر اس مرکز کا نام آج ہے تو وہ پروفیسر نامور سنگھ اور پروفیسر محمد حسن دونوں کے نام سے برابر، اور اس میں محمد حسن صاحب کا نام کسی بھی طریقے سے کم نہیں. یہ ہم بات پورے صاف طور پہ واضح کرتے ہمیشہ سے ہم نے واضح کی. تو اس لیے اس کے بعد میں نے جب سیکنڈ ٹائم ہم نے پھر منایا فاؤنڈیشن ڈے، تب تک حسن صاحب کی صحت خراب ہو گئی تھی، تب تک وہ نہیں آ پا رہے تھے. اور ہمیں جو زندگی میں ذاتی طور پہ سوچ تھا کہ ہمارے صدر مرکز کے دوران حسن صاحب کی جب وفات ہوئی تو یہ میرے لیے ذاتی طور پہ ایک درد تھی. میں ایک خاص قسم کا جڑاؤ تھا ان سے ملا، اور جو بھی ان کی یاد رکھنے کے لیے ہم کر سکے مرکز کی طرف سے اس وقت ان کی وفات کے وقت بھی اور بعد بھی. اور میں اس بات سے بےحد خوش ہوں کہ آپ کی تاریخ میں، آپ کی سینٹر کی میٹنگ میں فارملی یہ ریزولوشن پاس ہو گیا ہے کہ 24 اپریل کو ہر سال حضرت محمد حسن میموریل لیکچر سینٹر کی طرف سے ہوگا، اور اس کو یونیورسٹی کو فنڈ جاری کرنے کے لیے. اور ہم گزارش کریں گے تمام اردو دانوں سے، تمام لوگ دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اس کے لیے کبھی بھی محمد حسن صاحب کو میموریل لیکچرز کے لیے، سیمینارز کے لیے دنیا بھر میں نہیں چلتا ہے کہ جو بھی فنڈ دینا چاہے، کہ کوئی اگر ٹرسٹ چلتا ہے تو اس کے نام پہ، یا مرکز کو ہی اگر کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں تو لوگ ضرور کریں، تاکہ ان کی یاد میں اس سے زیادہ اور کچھ بھی کیا جا سکے. تو ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کو آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں.